رہے ہیں اس دھرتی پر. دھرتی کے نیچے بھی ایک دنیا ہے, سرفیس سے اوپر بھی ایک دنیا ہے, اس سے اوپر بھی ایک دنیا ہے. اگر آپ نے دادا دادی سے سنا ہوگا سات زمین تو نو آسمان, سنا ہوگا یہ نام, بوجھ مچھا, سات زمین تو نو آسمان. جہاں یہ دھرتی ہے یہ ہماری دھرتی, اس کے نیچے ہے کور, مینٹل, باقی چیزیں ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, کرسٹ, کور, مینٹل. اس طرف ہم جائیں گے نہیں. ہمارا ٹاپک جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ, انوائرمنٹل ایشو ہم ڈسکس کریں گے. سرفیس کے اوپر جو ہم جہاں ہم رہتے ہیں, ابو دا سرفیس آف ارتھ, وہ ہے ڈفرنٹ لیئرز, ٹھیک ہے. پہلی لیئر کوئی بتائے گا کون سی لیئر ہے ابو دا سرفیس آف ارتھ؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے. اوکے, کون ہے بیٹا؟ ویری بیڈ. ٹروپوس سے پہلے اس کے لیے چیئرز. ابو دا سرفیس آف ارتھ 0 کلومیٹر سے لے کر 1600 کلومیٹر تک there are different layers above the surface of earth. انہیں ارتھ سے ایٹماسفیئر کہتے ہیں. کہاں سے کہاں تک؟ 0 کلومیٹر سے لے کر 1600 کلومیٹر تک جو ہمارا آس پاس کا ماحول ہے اسے ارتھ سے ایٹماسفیئر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک جگہ ہے, خالی جگہ ہے, پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سپیس. سپیس اور نیچے ارتھ ایٹماسفیئر میں کیا فرق ہے؟ واٹ از دی ڈفرنس بٹوین دی ٹو؟ شاباش, کوئی بتائے گا بیٹا؟ چلو ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ گڈ آنسر. لیکن میں آپ کو بتا دوں, سرفیس, جب ہم سرفیس سے اوپر جائیں گے 1600 کلومیٹر تک, وی فائنڈ ایوری تھنگ. واٹر ہوتا ہے, ایئر ہوتا ہے, نوائز ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. یہ ارتھ سے ایٹماسفیئر 0 to 10 کلومیٹر تک ایک لیئر ہے جسے کہتے ہیں ٹروپوسفیئر. 0 to 50 کلومیٹر تو دوسری لیئر ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں اسٹریٹوسفیئر. ان بٹوین 20 to 30 کلومیٹر دیر از اے تھک لیئر, اسے کہتے ہیں اوزون, O3. اس کے بعد میزوسفیئر, اس کے بعد تھرموسفیئر, اس کے بعد بایوسفیئر, اس کے بعد آئرونوسفیئر. اس کے بعد جب ہم جائیں گے وہاں پر سپیس کی بات آتی ہے. سپیس از اے ریجن اور بیلٹ ویئر دیر از نو ایئر, ویئر دیر از نو واٹر. اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں لائف بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن ریسرچ از گوئنگ آن. ناسا, اسرو, تمام بڑی کی ایجنسیز اس پر کام کر رہی ہے. اس کے بعد سولر ایٹماسفیئر شروع ہوتا ہے. سولر ایٹماسفیئر میں آپ نے نام سنا ہوگا, فوٹوسفیئر نام سنا ہوگا, کروموسفیئر, کرونا. سورج کی جب روشنی آتی ہے یہ ایک کرن نہیں آتی ہے, بیم کی طرف آتی ہے. اس کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے, the core of the sun is 1 million Kelvin. کتنا ہوتا ہے؟ 1 کیلون ہوتا ہے 273 ڈگری سینٹی گریڈ. 1 کیلون کا کتنے سینٹی گریڈ کے برابر ہوتا ہے؟ 273 سینٹی گریڈ. اگر ہم 1 ملین کیلون کی بات کریں, 1 ملین کیلون is equal to 1 that be million, 10 lakh that be 273. This is a huge temperature, we can't bear it. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے, اس لیے ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے اس ٹیمپریچر میں. اسی لیے ریسرچ جاری ہے کہ وہاں تک بھی لائف پاسبل نہیں ہے. لیکن زمین پر لائف بھی پاسبل ہے, یہاں ہمیں آکسیجن بھی ملتا ہے, یہاں سب کچھ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ کا نظام ہے, اللہ نے اس کے اوپر پروٹیکٹیو لیئرز قائم کی ہے. یہ سولر ایٹماسفیئر ہے. جیسے ہمارے یہاں حالات خراب ہوا کرتے تھے, ہم لگاتے تھے کھڑکیوں پر پردہ. اگر ہم ایک پردہ لگائیں گے, یہ الیکٹرک بلب جو ہے اگر 220 واٹ دیتا ہے ہمیں لائٹ روشنی دیتا ہے 220 واٹ. اگر ہم باہر پردہ لگائیں گے تو باہر جائیں گے, یہ روشنی ہمیں 220 واٹ لگے گی کہ کم لگے گی؟ ایک کم, اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس کو اس لیئر سے انٹرسیپٹ کیا. یہ لیئر ہم نے لگا دیا ایک پردہ. اگر ہم دوسرا پردہ, موٹا پردہ لیپ لگا ہوا ہے دروازوں پہ, پھر باہر ہم دیکھیں گے, باہر دیکھیں گے تو اس کی انٹینسٹی مزید کم ہو جائے گی. یہ 220 سے لے کر 50 واٹ ہی تک پہنچے گی. اگر ہم 3 لیئر اس کو لگا دیں تو باہر یہ 10 یا 15 واٹ دکھے گی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے سولر سسٹم میں. ہمارے جو سولر ایٹماسفیئر ہے اس کے باہر پروٹیکٹیو لیئرز ہے. دیز آر نیچرل پروٹیکٹیو لیئرز. کوئی انسان ابھی تک وہاں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا, ٹھیک ہے. سو ایک ہے فوٹوسفیئر. جب سورج کی کرن آتی ہے اٹ گوز ان ایوری ڈائریکشن. اس کا کوئی رکاوٹ بننے کے لیے کوئی چیز کو رکاوٹ کر نہیں سکتا.
It can travel through any medium. کوئی میڈیم شیڈیم وہاں کام نہیں کرتا ہے. مکان آئے, دریا آئے, سمندر آئے, طوفان آئے, یہ کرنیں اپنا راستہ طے کر لیتی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم تک پہنچتے پہنچتے اس کو ٹائم لگتا ہے 8 منٹ. کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے, کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں 4 منٹ اور 20 سیکنڈ. چلو جو بھی ہے ہم دونوں کو تصور کریں گے, دونوں کو مانیں گے. اس کو کور کرنے میں کتنی ڈسٹینس ہے فرام دا سرفیس آف دا ارتھ ٹو دا سن؟ کوئی بتائے گا؟ اینی باڈی؟ اوکے, no, that is the speed. That's the speed of light you are talking. میں کہتا ہوں what is the distance from the surface of the earth to the core of the sun? 4.96. چلو سنو, it is 1,054,000 کلومیٹر. ٹھیک ہے, اس 1,054,000 کلومیٹر کو طے کرنے میں جو سورج کی رے بیم جو اسے کہتے ہیں, it takes 4 minutes and 26. In some books it is written as 7 minutes. چلو جیسے بھی ہو ویسے یہ اس اوزون کو بھی کراس کر لیتا ہے. اب یہ لیئرز ہے, یہ بڑے خطرناک ہارمفل میں افیکٹس ہوتا ہے. ریڈیو ایکٹیو ریز, اس میں کیا ہوتا ہے, الفا ریز ہوتے ہیں, بیٹا ریز ہوتے ہیں, زیٹا ریز ہوتے ہیں, نیٹا. اوپر جب ہم پڑھیں گے ایم ایس سی ماسٹر ہسٹری میں جائیں گے تو نیٹا آپ پڑھو گے, یہاں تک الفا بیٹا گاما آپ نے پڑھا ہے, پھر ویٹا زیٹا نیٹا. یہ بہت وسیع علم ہے, وہاں ہم جائیں گے نہیں, بھی ہم آپ کے لیول تک ہی رک جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ریز ہوتے ہیں اس میں ہارمفل ایفیکٹس ہوتے ہیں, ریڈیو ایکٹیو سبسٹینسز ان میں پائے جاتے ہیں. اللہ نے اب پروٹیکٹڈ لیئر زمین کے اوپر, میں نے یہ بھی بتایا, دادا دادی نے بھی بتایا ہوگا, سب زمین تو نہ آسمان. یہ جو لیئرز ہے دیز آر پروٹیکٹڈ لیئرز, یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں ہارمفل ایفیکٹ سے, ہارمفل ریڈیشن سے. اوزون ہمارا یہی کام کرتا ہے, O3 جسے کہتے ہیں. جو لیئر ٹروپوسفیئر میں پائی جاتی ہے 20 سے 50 ڈگری تک, 30 سے 50 کلومیٹر تک. میں نے بتایا نا, ٹروپوسفیئر 0 سے 10 کلومیٹر, اسٹریٹوسفیئر 0 سے 50 کلومیٹر, ان بٹوین 30 اینڈ 20 کلومیٹر. 30 سے لے کر 20 تک, 30 سے لے کر 50 تک, وہ 20 کلومیٹر ہوگا. That layer is a protected layer that protects us from all harmful radiations, from radioactive hazardous effects. ٹھیک ہے, اسے اوزون کہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس اوزون کو کسی طریقے سے زخم لگ جائے یا اس میں چھید ہو تو کیا ہوتا ہے, اس سے یہ کینسرس ریز جو ہے ڈائریکٹلی ٹچ آور سکن, دیٹ کین کاز سکن کینسر. ابھی ایک بچی یہاں پر بتا رہی تھی یہی ریز کے بارے میں, پتہ نہیں کون سی بچی, میں نے نوٹ کر کے رکھا ہے, تو بہت اچھا اس نے کہا ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے, انڈسٹریز کو چلانا ہے. ہم نہیں کریں گے, کہیں گے کہ انڈسٹری کو بند کرو, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں ڈیولپمنٹ چاہے, ہمیں انڈسٹریز کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن انڈسٹریز کے لیے ایک قدغن رکھنا ہے, ایک لمیٹیشن رکھنی ہے. پولوشن کنٹرول ڈیوائس اینڈ میجرز پراپرلی ان کو اڈاپٹ کرنے ہیں. آپ شکر کرو اللہ کا, آپ کے کفارہ کا جو ماحول ہے, دیٹ از گڈ فار انوائرمنٹ, دیٹ از گڈ انوائرمنٹ, دیٹ از گڈ انوائرمنٹ. If we compare this Kupwara with other districts like Srinagar, like Badgam, like Pulwama, ٹھیک ہے, اس سے 100 گنا بہتر یہاں آپ کو ماحول ملتا ہے. اگر آپ بڈگام میں جائیں گے, there are not less than 250 stone crushers are working in Badgam. 9 heavy, 17 heavy red categories are functioning in district Srinagar, in district Pulwama, cement factory. یہاں تو ہے نہیں. ہاں, gypsum extraction جو بارامولہ میں ہے, یہاں تو وہ ہے نہیں. یہاں جو انڈسٹریز ہیں ہمارے, دے آر اسمال اسکیل انڈسٹری, ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اپنے ماحول کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سو ہم آئیں گے انوائرمنٹ کی طرف. جو میرا ٹاپک ہے انوائرمنٹ کا, پولوشن, پلاسٹک پولوشن جو اوپر کرے بھی وبا کی صورت اختیار کر لیا. انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ اینی باڈی فرام اینی اسکول, اینی اسٹوڈنٹ کے ریز یور ہینڈز اف یو نو دی آنسر آف انوائرمنٹ. ابھی کسی نے بتایا یہاں پر انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن؟ کوئی ہے؟ بولو بیٹا. ٹھیک ہے, اوکے اوکے, sit down. Environment can be defined as the sum total of air, water, land, soil and the interrelationship that exists among them and with the human beings and their properties. It is environment. سمجھ میں آتی ہے میری بات؟ ابھی پوچھوں گا میں ٹاپک ختم کر کے میں پوچھوں گا, بعد میں نہیں پوچھنا, ہمیں پتا نہیں. انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں؟ سم ٹوٹل آف ایئر, واٹر, لینڈ, سوائل and the interrelationship between them. ان کو آپس میں رشتہ ہوتا ہے. پانی ہوا کے بنا نہیں رہ سکتا ہے, ہوا پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا.
ان کی آپس کی ریلیشن شپ، وہ میں بتاؤں گا ڈسکس کرتے کرتے یہ ریلیشن شپ کیسی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے 70% ڈیزیز آر واٹر بارن ڈیزیز. یہی پانی ہمیں کس صورت میں ملتا ہے؟ دریاؤں کی صورت میں ملتا ہے، جھرنوں کی صورت میں ملتا ہے، آبشاروں کی صورت میں ملتا ہے، پونڈس کی صورت میں ملتا ہے، لیکس کی صورت میں ملتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری انٹرفیرنس کی وجہ سے، جو میں نے انٹرنل ریلیشن ابھی یہاں ورڈ ڈسکس کیا، ہماری خود غرضی کی وجہ سے اگر اس گھر لے لو اس بار تراؤن ہے آپ سے تراؤن ہے کوڑا کر نکلے تو کھائیں گے ہم، لیکن اس کا بوجھ اٹھائے گا ہماری واٹر باڈی، پھینکیں گے ادھر اس پہ واٹر باڈی. یہ واٹر باڈی، یہ جھرنا، یہ آبشار اس لیے آپ کو نہیں دیا گیا تاکہ اس کا مزہ آپ اٹھاؤ. یہ آپ کو اس لیے دیا گیا آپ اس کا استعمال آپ کو جائز طریقے سے کرنا تھا. لیکن انسان کی فطرت کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس نے اس واٹر باڈی جتنی بھی واٹر باڈیز ہیں، پونڈس ہے، لیکس ہے، جھرنے ہیں، آبشار ہے، جھیل ہے، ڈل ہے وغیرہ، اس کو ہم نے پولیوٹ کیا. When I was a research student, جب میں ریسرچ کر رہا تھا واٹر پر، I was a student from Aligarh Muslim University، تو مجھے اس وقت ایک ٹاپک دیا گیا کوالٹی آف واٹر، ریور سندھ اور جہلم کا مجھے دیا گیا. تو 18 samples were supposed to be collected from جہلم اور میرے 19 samples مجھے کلیکٹ کرنے تھے سندھ کے. آپ کو یقین نہیں، مطلب اس بات پر آپ یقین کرو گے یا نہ کرو گے، رائٹ فرام بٹی کو اسلام آباد سے لے کر میرا پروجیکٹ چلا تھا اوڑی تک، سب جگہ میں نے سیمپل اٹھائے تھے. جہاں جہاں میں نے سیمپل اٹھائے گے واٹر کوالٹی ڈفرنٹ آتی ہے. کسی جگہ اچھی تھی، کسی جگہ اتنی اچھی بھی نہیں تھی، کسی جگہ پولیوٹ تھی، کسی جگہ ہائیلی پولیوٹ تھی، کسی جگہ پرمیسیبل لمٹ سے باہر تھی. آپ کو پتا ہے سب سے ہائیلی پولیوٹڈ سٹریچ ریور جہلم کے کہاں پر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہاں پر آپ کو لگا؟ اٹ از سوپور اینڈ بارامولہ. سوپور اور بارامولہ کے دو سٹریچ ایسے ہیں جہاں پر پانی بہت گندا پایا گیا. اٹس اے ٹاک آف 1997. یہ آج کی بات نہیں، میں 1997 کی بات کر رہا ہوں جب میں ریسرچ کر رہا تھا. اس کے بعد سندھ کا ہم نے معائنہ کیا. سندھ کا جو واٹر ہے سب سے پیورسٹ فارم آف واٹر جو دکھا، جس کی انالیسس ہوئی، وہ تھا تھاجواس گلیشیر، سونمرگ. آپ وہاں جاؤ، اٹ از ایز گڈ ایز منرل واٹر. آپ اسے پیو، آپ کو ہاضمے بھی ہو جائے گی، سب کچھ اچھا لگے گا، اور آپ کو وہ پانی اس سے تسلی ہو جائے گی دل کو، میں نے پانی پیا. اور آپ کا دوسری جگہ اگر آپ پانی پیو گے، آپ پیو گے تو ضرور، لیکن وہ تسلی دل کو نہیں ہوتی ہے میں نے پانی پیا، لگ رہا ہے میں نے کچھ غلط چیز کھائی ہے. اگر آپ اس بات پر یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے، اس کا مشاہدہ آپ خود بھی کر سکتے ہو. سو پانی کو ہمیں بچانا چاہے تھا. یہ جو پانی کو ہم نے خراب کیا، پانی کو خراب کرتے کرتے ہم انوائرمنٹ کو بڑی بڑی انڈسٹری لگائی. وہاں پر ان کارخانوں میں وہ ڈیوائسز نہیں لگائے جو لگانے تھے. ہمارے یہاں کپوارہ میں ایک ہی انڈسٹری، ٹائر والی انڈسٹری، بڑی انڈسٹری ہے، تو اس پر بھی کاروائی پولوشن کنٹرول بورڈ کر رہا ہے. نوٹ سے ایشو ہو گئی جب سے میں آیا ہوں. تو میں تو سائنٹیفک اسٹوڈنٹ ہوں، ان چیزوں کا میں خاص خیال رکھوں گا ہی. وہ ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، میونسپلٹی کے ساتھ، جو یہاں ہماری چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، شی از مائی کولیگ، شی از مائی فرینڈ، وی آر ورکنگ ٹوگیدر ان بارامولہ لاسٹ 2.5 years. ہم نے اکٹھے کام کیا ہے. انفارچونیٹلی شی از ناٹ ہیئر. ان کا ایک ایگزیکٹو آفیسر، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اس کی تعزیت میں گئی. اس نے معذرت مجھے کھائی، اس نے بتایا میں آج نہیں آؤں گی. تو میں نے اپنے اسٹاف میں سے محمد مقبول میر صاحب جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے. غرض یہ انوائرمنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا. انوائرمنٹ میں آپ کیا کون سی چیزیں ہیں؟ زمین ہے، آبشاریں ہیں، جھرنے ہیں، تمام جو کچھ آپ کو دکھے گا. ٹھیک ہے. اب انوائرمنٹ پولوشن کی بات ہم کریں گے. یہ انوائرمنٹ جو ہمیں رب نے دیا تھا، بڑا خوبصورت انوائرمنٹ دیا تھا، اس کو پولوشن کرنے میں ہمیں کسر کچھ نہیں باقی رکھی. ٹھیک ہے. انوائرمنٹل پولوشن کون بتائے گا؟ انوائرمنٹل پولوشن کسے کہتے ہیں؟ ہاں اٹھو بیٹا. Definitely. Generally, when we discuss the pollution, it is the contamination of this increase in our atmosphere. Not only the gases, but some toxic materials like we use plastics. They are made up of polymers. Polymers are very harmful to our environment. Definitely. They are not biodegradable. They cannot decompose by our earth. But when we talk about some other materials, like we use hydrogen bombs and we use nuclear reactions, these are very dangerous to our environment. These are very substances. Okay. They are dangerous for aquatic life. And some other examples, when we use
refrigerators in our homes, that is the common act of death leads to the depletion of Depletion of definitely. इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं CFC मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, इनसे भी ओजोन लेयर प्रॉब्लम, जब ओजोन डिप्लेशन हो जाती है तो मतलब कैंसर यूवी रेडिएशन कम डालेगी बहुत। थैंक यू। अब इसने बहुत अच्छा जवाब, मेरे से भी अच्छा जवाब दिया। हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात की, इसने मिक्स में सब कुछ बता दिया। वो अनडिजायरेबल एक्सेसिव एडिशन ऑफ सब्सटेंस इफ वी ऐड टू वाटर इट बिकम्स द वाटर पोल्यूशन। अगर यही हार्मफुल सब्सटेंस एयर में चले जाएंगे, एक्सेसिव अनडिजायरेबल, बहुत याद रखना, वो एयर पोल्यूशन कहलाता है। सॉइल में हम लिटरिंग करेंगे, सॉइल को खराब करेंगे, वहां पर वो सॉइल पोल्यूशन बन जाएगा। इसने भी बात की रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की, एटम बम की बात की है, हिरोशिमा और नागासाकी, आपने सब कुछ सुना होगा बेटा आपने पीरियड में। वहां पर एटम बम गिरा दिए गए 1945 में। अभी भी वहां बच्चा जो पैदा होता है, किसी की आंख नहीं होती है, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पेट बड़ा होता है, किसी की टांग नहीं होती है। इट्स द इफेक्ट ऑफ दैट एटम बम जो हिरोशिमा और नागासाकी में उस वक्त उन्होंने इस्तेमाल किया वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ठीक है, 1945 में। तो खुदा हमें बचाए उस चीज से, न्यूक्लियर रिएक्टर से, न्यूक्लियर चीजों से। ये बड़ा कहने की बातें हैं, तो लेकिन जब इनके असरात देखते हैं तो बहुत मुज़र असरात होंगे, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन भी हो गया क्लियर, वाटर पोल्यूशन भी हो गया क्लियर, सॉइल पोल्यूशन भी हो गया क्लियर। इसके बाद हम प्लास्टिक की तरफ आएंगे। प्लास्टिक मुझे बताएगा कोई, व्हाट इज मेड बाय द प्लास्टिक? शाबाश। व्हाट इज प्लास्टिक? व्हाट इज प्लास्टिक? Polymers of what? नहीं, पॉलीइथाइलिन ठीक है आपका। अगर इसमें सम में एक ही तरह में इस्तेमाल करेंगे, इट्स अ पॉलीमर ऑफ व्हाट? एक ही कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, इट्स अ कार्बन, ठीक है, पॉलीमर ऑफ कार्बन। फिर उसमें आप मिथाइलिन बोलो, एथिलीन बोलो, दैट इज अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, वो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। बेसिकली प्लास्टिक में क्या होता है? इट हैज अ प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वर्ड आपको समझ में आता है? प्लास्टिसिटी का मतलब है इसकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। साइनिक करा इस्तेमाल मोर जैसे मेनेशन कोरेशन किचन में क्यों करते हैं इसमें? बिकॉज़ इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। प्लास्टिक छना इंसुलेटर हीट रेजिस्टेंट का सांचे प्लास्टिक छतावन ना छतावन लकड़ वुड भी है इंसुलेटर, प्लास्टिक इज द बेस्ट इंसुलेटर, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल किसके कारण नहीं होता? जो प्लास्टिक इट इज हैविंग हार्मफुल इफेक्ट डेफिनेटली, लेकिन अगर इसकी यूजेज हम देखें, हमारे घरों में किस जगह प्लास्टिक नहीं होता है? हमारी चेयर प्लास्टिक की बनी होती है, हमारा टेबल प्लास्टिक का बना हुआ होता है, हम टॉयज बच्चों को देते हैं प्लास्टिक का बना हुआ होता है। वो इसका यूज हमें करना है, करने से परहेज नहीं करना, लेकिन उस तरीके से करना जिस तरीके से जायज है, ठीक है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है लेकिन जायज तरीके से, लिमिट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, कहां पर हमें इस्तेमाल करना है, कहां पर नहीं करना है। अभी एक बच्चा बोल रहा था, माजिद साहब बोल रहे थे, ये केमिकल पेस्टिसाइड्स का या एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का, फर्टिलाइजर के बिना हम रह नहीं सकते। फर्टिलाइजर खाद में लगानी है, पोटाश हो, नाइट्रोजन हो या कुछ हो, लेकिन इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना जायज हो। बिकॉज ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ दिस रेन वाटर जब आता है, इट washes all the material, it directly makes its way to the water body. ये सब पानी में चला जाता है। जब ये पानी में चला जाता है, ये फर्टिलाइजर, ये बाकी चीजें, वहां क्या करता है? जो वहां सी बर्ड्स है, जो वहां एक्वाटिक लाइफ है, जो वहां बाकी चीजें हैं, स्पीशीज है, उनको ये खत्म कर देता है। जब वो खत्म हो जाती है तो एक लाइफ खत्म हो जाती है। एक स्पीशीज खत्म होने का मतलब है आधी लाइफ खत्म हो जाती है। आप देखो मछलियां जो सोपर में सबसे ज्यादा पाई जाती थी पहले, आज देखो उनकी तादाद कितना कम हुआ, बिकॉज ऑफ दिस डर्टी वाटर। जब पानी गंदा है, जितना पानी गंदा हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बता रहा था, थ्रोट गिरोज वो ऑक्सीजन लेते हैं मछलियां। जब ऑक्सीजन ही उनको साफ नहीं मिलेगा, वो कैसे सर्वाइव करेगी? जब वो सर्वाइव नहीं करेगी तो हमारे खाने पीने की जो सबसे बेस्ट डिश ऑफ द वर्ल्ड फिश जो है कहलाते हैं, वो एक दिन नायाब हो जाएगी। तो हमें ढूंढना पड़ेगा। फिश यहाँ पर होती थी इस सोपर में, इस बांडीपोरा में, इस कोपारा में। जितना वाटर फ्रेश होगा उतनी उस वाटर बॉडी की जो मछली है उतनी वो ताजा होती है, लज्जत उसमें ज्यादा होती है। इसीलिए ट्राउट सब पसंद करते हैं ट्राउट सब पसंद क्यों करते हैं? पसंद कि ट्राउट जो है वो सर्वाइव करती है फ्रेश वाटर बॉडी।
ایک ہی فیکٹر ہے, ایک ہی کمپوننٹ ہے, وہ سروائیو کرتی ہے صرف فریش واٹر باڈی میں. اگر واٹر پولیوٹڈ ہو وہ وہاں سروائیو نہیں کرتی ہے, تو وہ سپیشیز ختم ہو جائے گی اگر ہمارا واٹر پولیوٹ بن جائے گا, اگر پانی میں زیادہ آلودگی آ جائے گی. سو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور لو ڈینسٹی بھی پلاسٹک میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک پلاسٹک میں نے بتایا پراپرٹی اس کی پلاسٹک ہوتی ہے. پلاسٹک کا مطلب لو ڈینسٹی, لو الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی, ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹفنس. ان چیزوں کی وجہ سے بیکاز آف دی سیورل فیکٹرز پلاسٹک جو ہے ہمارے گھروں میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. آپ دیکھو آپ کی ہوز کی پائپ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے, آپ کی گارڈن پائپ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے, آپ کی چیئر پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے, آپ کے ہارڈ ویئر کے سامان پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. غرض کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے جہاں پلاسٹک استعمال ہم نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود ایز یوزفل ایز پلاسٹک مائٹ بی, اٹ ہیز اے ہارمفل افیکٹ. اس کو ہمیں روکنا ہوگا, قدغن لگانی ہوگی اس پلاسٹک پر, اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا ہمارے لیے جائز ہے. تو اس کے لیے کیوں یہ ہمارے لیے وبا بن جاتا ہے, یہ ہمارے لیے پلاسٹک وبا بن جاتا ہے. اس کے کچھ پراپرٹیز ہیں جو میں آپ سے بتاؤں گا, اس کے بعد اس کو کیلکولیٹ کریں. پہلی جو اس کی خاصیت ہے, پلاسٹک کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک پلاسٹک وہ ہوتا ہے, پولوشن کنٹرول بورڈ نے جب پہلی مہم چلائی 2008 میں, تو اس وقت ایک SRO آیا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا یا پیپر میں پڑھا ہوگا یا لٹریچر میں پڑھا ہوگا, SRO 182. SRO 182 کے تحت ہم نے بتایا تھا پلاسٹک کیری بیگز should be banned in market. تو پلاسٹک کیری بیگز پر ہم نے روک لگا دی, لیکن اس روک کو ہم پورا روک نہیں لگا سکتے. یہ چلتا رہا. الٹیمیٹلی گورنمنٹ اس نتیجے پر پہنچ گئی, انہوں نے دوسرا SRO لایا, SRO 126. SRO 126 میں یہ بتایا گیا جو بھی شخص اس کو پروکیئر کرے, اس کو سٹاک کرے, اس کو ریزرو کرے, اس کو سٹور کرے, اس کو پکڑنا, ٹھیک ہے. تو SRO 126 تھوڑا سا ہارڈ ہے, SRO 182 تھوڑا سا سافٹ تھا. تو اس پر کام ہو رہا ہے. اب آپ بولو گے کہ یہ پلاسٹک ہمیں یا پالیتھین ہمیں کیوں مل رہا ہے, یہاں پر یہ بند کیوں نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو وصول کے ساتھ بتاؤں, ایمانداری کے ساتھ بتاؤں, اس کو روکنا کسی ایک فرد کی بات نہیں. میونسپلٹی دے آر ورکنگ آن اٹ, پولوشن کنٹرول بورڈ از مانیٹرنگ آن اٹ, بہت ساری ایجنسی, فارسٹ پروٹیکشن فورس از ورکنگ آن اٹ, ٹریڈرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب ہمارے یہاں پر ہیں, ہم ان کے دکانداروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں, وہاں سے کھینچ کے لاتے. اچھا نہیں لگتا جب تک ہمارا ضمیر خود جگے گا نہیں. جس چیز کو ہمیں بین لگا دی, گورنمنٹ نے بین لگا دی, اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک نیک رائے ہوتی ہے. میں آپ کو سمپل سا ایک ایگزامپل دے دوں, آپ اس کو یاد رکھنا. کشمیری میں کہاوت ہے, مگر ڈونٹ ٹیک اٹ ادروائز, یہ جوک بھی ہے لیکن اس میں فلسفہ ہے. دپان زنہِ چھِ گژھان سالس ڈرس لٲگِتھ رس کھیٚنۍ. کیا چھِ گژھان؟ ڈرس لٲگِتھ رس کھیٚنۍ. اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ڈرس لٲگِتھ رس کھیٚنۍ کیا ہو. جو بھی ہماری محترمہ, چاہے وہ بچی ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, جب وہ دعوت کے لیے کسی کے گھر جاتی ہے, سۄ چھےٚ تتہِ پانس کھٮ۪وان کِہیٖنۍ, مَچھ کھٮ۪وان. سۄ چھِ دپان یہِ گژھِ کورِ کیُتھ آسُن ناٹہِ پھوٚل, یہ گژھِ گھر خٲطرٕ نیٚچوِس کیُتھ آسُن, یہ چھُ پۄپھتٕر بیٚنہِ کَرِ مےٚ, یہ چھُ مامتُر بوے, وہ پالیتھین میں وہ برتا ہے سب کچھ. یہ پالیتھین اسی پر ہم نے بین لگائی تھی. اب دیکھو اس کے نتائج دیکھو. یہ پالیتھین جتنا پتلا ہوتا ہے اتنا وہ زیادہ ہزارس ہوتا ہے. آج ہم نے بتایا اس پالیتھین کا استعمال کرو جس کی ڈینسٹی, جس کی تھکنیس 120 mm سے زیادہ ہو, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اس پالیتھین کو روک نہیں سکتے, کھاد بکتی ہے, لیکن وہ آپ اس کو دیکھو وہ کتنا موٹا ہوتا ہے اس کا پالیتھین. دیٹ از ڈیگریڈ آن دی سرفیس آف ارتھ. جب وہ ڈیگریڈ ہوتا ہے, بایو ڈیگریڈیبل ہے, تب اس میں کوئی پرابلم نہیں. جو پتلا جتنا پالیتھین ہوگا اتنی اس کے مضر اثرات زیادہ ہے. کیوں مضر اثرات ہے؟ اس میں ایک سبسٹنس پایا جاتا ہے جسے کیڈمیم کہتے ہیں. آپ دیکھو, آپ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وازوان کھٮ۪وان چھُو تتھ فوٗ رِستہٕ یا گۄشتاب چھُو اتھ منٛز تُہۍ بران, 4 گھنٹے کے بعد آپ دیکھو پتہٕ چھُس گرٛنٛڈ کران, پتہٕ چھُ گھر انان, 6 گھنٹے کے بعد اس پالیتھین کی حالت دیکھو, تب ناٹی پھلِچ حالت وٕچھو, اس کو فنگس لگا رہتا ہے کہ نہیں. تب شیپ چینج گژھان کہ نہ, وہ چینج کیا ہوتی ہے, وہ ہزارس افیکٹ اس کے ہوتے ہیں. تو چیز کیسے زہن پالیتھین میں مارو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلور کا استعمال کرو, کاپر کا استعمال کرو. گلاس از دا بیسٹ مٹیریل, دنیا کا سب سے بہترین چیز گلاس ہے.
جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں پانی پینے کے لیے، گرم پانی ہو ٹھنڈا پانی ہو. اس کے بعد کاپر دوسرے نمبر پر آتا ہے. اس کے بعد سلور اگر کریں گے استعمال وہ چیز ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تاتو فومون وازوان سے بران زمین ارتشن پیالا چکا واز رشتہ ترانا سن دفاع سے بول اس زہر نو پنس بوئس پنی بہن پنی ماس جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو ہم کیا کھلا رہے ہیں؟ تو سیدھا ہم یہاں سے کینسر کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ رشت سارنی ہے اس کی کیا خبر ہے مگر اس کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ذرا دیکھو اس کو ہم کیا دے رہے ہیں. بجائے میون محبت تمس نش واتو بس تمس زہر دوں بس تمس دپان ژٕ زہر ام سۭتۍ وٲتی ژےٚ اثر. یہ میں خود اس کو کھلا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو، اپنی ماں کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احبابوں کو. آج نا اس موقع ہمارے لیے آخری لوگ دعوت پر جاتے ہو بزرگ سنوائے کیسا کیا تمو ترو وازوان کیوں کہ تمو سے ڈائجیشن پرابلم یعنی آب کو خراب ہوا کو خراب تمو سے پرابلم ہوتا. دعوت پر کون جاتے ہیں؟ ہم ہی لوگ جاتے ہیں نا. اگر ایسے اوائڈ کرو آج پن زمین جگہ ایک دم کرو نا پالیتھین استعمال کی گھر نہیں وہ ایکو فرینڈلی بیگ یہ ایکو فرینڈلی بیگ یہ نموز گھر ست یا کلاتھ فائبر بیگ نمو یا پیپر بیگ نمو. ایسا کیا ہے ان حالات کی وجہ سے آج سے 20 سال ہم خود نہیں جاتے تھے بازار میں جولا لے کر. پنڈت برادری تو جاتی تھی، آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. وہ پڑھے لکھے سب سے زیادہ تھے، بدقسمتی سے وہ چلے گئے. لیکن اشکو تعاون سے اللہ تعالیٰ ہم یہ بیگ نہیں لے سکتے. اشکو تا گژھان ایزی ایکسس اس گژھان دکاندار پالیتھین تھی سبزی تھی تھی سیون تھی تھی زیُن تھی تھی سٲلِم کینٛہہ. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس کا مطلب ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اسی لیے اسی سلسلے کی کڑی میں ہم یہاں آئے آپ کو اویئرنیس دیں، آپ کو بتائے پالیتھین کے مضر اثرات کیا ہے، ہمیں کہاں پر اس کا استعمال ابھی ماجد صاحب ہو رہے کہاں پر استعمال کرنا چاہے کہاں پر نہیں استعمال کرنا چاہے. آج کے بعد جب آپ دعوت پر جاؤ گے اگر آپ میں سے خالی مثال کے طور پر آپ یہاں پر 100 لڑکیاں ہیں 100 بچیاں ہیں اگر 100 میں سے 20 ہی کنٹرول کریں گے میں نے سمجھا میرا لیکچر جو ہے تب بھی میں پپورا میں پہنچ گیا. اگر 5 ہی اس پر عمل کریں گے مجھے تسلی ہوگی اپنے دل کو میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا اس انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے. 100% ہم آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، گھر گھر نہیں پہنچ سکتے، ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے. تو اسکول از دا بیسٹ میڈیم فار پروپاگیشن. اسکول کو ٹول بنا کر ہم یہ پروپاگیٹ کرنا چاہتے ہیں اس وادی لولاب میں، اس وادی کپوارا میں کہ پالیتھین کا استعمال مت کیجیے گا. جو استعمال کرے گا وہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنے دوست کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے احبابوں کو بھی ختم کرے گا. اس کے صحت پر اس کا سب سے برا اثر ہوگا. کیونکہ یہ پالیتھین جو ہے میں نے بتایا بایو ڈیگریڈیبل اور نان بایو ڈیگریڈیبل کی بات آ گئی. بایو ڈیگریڈیبل ہوتا ہے وہ جو بھی پیسے جب ٹائم زمین کے اندر گل مل جاتا ہے. نان بایو ڈیگریڈیبل کا مطلب وہ جو زمین کے اندر تو جاتا ہے لیکن زمین کے اندر گل مل نہیں جاتا، ایسے رہتا ہے. اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں ایک ویران جگہ یا کوئی آج دیکھو ہر ویران جگہ پر پالیتھین پایا جائے وہاں درخت لگاؤ 10 دن کے بعد 5 دن کے بعد وہ سوکھتا ہے نیچے سے. کیوں سوکھتا ہے؟ جو زمین کی فرٹیلٹی ہے زمین کی کوالٹی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی اگنے کے لیے، وہ ختم ہے وہ زمین. آج پن گھر تھا صاف لگانا نبر کیا ہمیں ماحول نہیں بچانا ہے. گوڑ گھس تھاؤن بیٚکہِ سُنٛد خیال پتہٕ گژھِ پنُن خیال تھاؤن. یم گوڑ بیٚکہِ سُنٛد خیال تھاو پتہٕ تھاوُن پنُن خیال وہی کامیاب انسان ہے. اسلام ہمیں یہی دعوت دیتا ہے. یہ مچھِ وتھان تم کتس بیہن تم بیہن نیبر کھنہِ یُس ژےٚ ڈسپوزیبل آیٹم خاندرس منٛز کوٚرُتھ استعمال یا سالس منٛز کوٚرُتھ استعمال اس کو باہر پھینک دے. یہ باہر ہوگا سپائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. اس پر کیڑے مکوڑے آئیں گے، کیڑے مکوڑے اٹھیں گے تو وہ ہمارے گھر میں آئیں گے بڑی شاندار طریقے سے کھڑکیوں سے دروازوں سے. ہاں ڈینگو ملیریا بیماریاں ہمارے گھر مفت میں آئیں گی وداؤٹ اینی ریزن. کچھ نہیں کہنا ہے. اگر ہم باہر صاف رکھیں گے باہر صاف رکھیں گے تو وہاں ماسکیٹو نہیں اٹھے گا. جب ماسکیٹو باہر نہیں ہوگا تو ہمارا گھر بھی ٹھیک رہے گا، ہمارا ماحول بھی ٹھیک رہے گا. دونوں کو ٹھیک رہنا لازم ملزوم ہے. ہمیں بیلنس کرتا ہے، ایکولوجیکل بیلنس رکھنی ہے. جب ہم ایکولوجیکل بیلنس رکھیں گے ماحول میں تب جا کے وی آر سکسیسفل پرسن، ادروائز وی آر فیلنگ. جو لگ رہا ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور پیشنس بھی لوگوں میں کم. جیسے میں جا رہا ہوں چھاپا ڈالنے کے لیے ہم نے ایک آدمی کو 3 لاکھ روپیہ فائن کیا. 3 لاکھ بھی میں نے فائن کیا تب بھی دوسرے دن وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے. بچس دپان یوتا چرس چھنا یا گانجا یا بدل کان چیز براؤن شوگر گناہ اس سے بھی گناہ ہے پالیتھین، اس سے بھی گناہ، اس سے بھی بڑا گناہ جو اس کا استعمال کرے. ہمارے ٹریڈر کے ایسوسیشن کے ہیڈ گرو یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور اپنے جو ان کے احباب کمیٹی دکاندار ایسوسیشن ان کو بھی اچھے الفاظ میں
अच्छे कन्विंस करके, ऐसे नहीं हल्ला गुल्ला ऐसे कुछ नहीं होता है, कन्विंस उनको करना। एक बार आप कन्विंस हो गए, आपको लगा ये जो बात है ये सही है, जो बात सही होती है वो असर कर देती है, वो दिल के अंदर जाती है, जो बात सही नहीं होती है वो अंदर नहीं जाती, यहां से आ गई यहां से चली गई, वो हम इस्तेमाल, जब हम ही इस्तेमाल नहीं करें, अब उधर से आता है पॉलिटिक्स, वही मुझे क्वेश्चन करेगा आप में से, जैसे आपने नहीं किया मैं खुद करूंगा आपने आपसे, बाहर से फिर कैसे आता है? अब देखो हमारे आदमी जो है लगे रहते हैं, ऐसा नहीं दिन रात आज ड्यूटी लगती है। जो लवर मंडा है, लवर मंडा पर हमारे 40 आदमी इस वक्त ऑन स्पॉट वहां पर आई है। दिन में 1400 गाड़ियां फ्लाइट होती है ऑन द रोड, मूवमेंट उनकी होती है। नेशनल हाईवे पर 1400 गाड़ियां पर डे आती जाती है। लखनपुर में हमारे आदमी बैठे हैं, यम क्या करम तमल बैग 4 वातान ट्रक मन बना 50 बैग गो अंदर कन पॉलिथीन पे बना 3.5 बैग तम। जब चेकिंग होती है वहां पर पीछे से चावल ही दिखता है। अब चावल को कैसे हम रोक सकते हैं? ये तो हमारा फूड आइटम है, ये तो हमें खाना है। अगर वो रुका हो ट्रक वाला तब कितना टाइम लगेगा? तब दिन में 1400 गाड़ियों की तरफ से भी नहीं, ये कोई मामूली काम, इसके लिए सारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर लग जाए तब भी कर देंगे। मैं कल ही गया था यहाँ टंगड़ार में, हमसे 2 रात हमारा वहाँ एक इंस्पेक्शन था। मैं गया टीटवाल एरिया में मैं गया, वहां पर गोडू को घास खिलाते हैं वहां के आदमी, औरतें, बहनें हमारी। जब वो जाती है टीटवाल से नीचे, उसको क्या कहते हैं, सिमारी वो घास काटने जाती है। लास्ट पोस्ट जो इंडिया का है उधर से आती है, तब घास से आर्मी वो तलाशी करा सो घास से खोला है ब्राउन शुगर आप। फिर मैंने ब्रिगेडियर से कहा, मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों करते हैं, दिस हैक्टिक जॉब, ऐसा करने से आपको क्या मिलता है? उसने मुझे बताया आपको पता नहीं यहाँ क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हमें देखनी पड़ती है, शायद आप नहीं यकीन करोगे। फिर उसने मुझे एक जगह लिया, उसने बताया, उसने नहीं बताया, ये आज पहले की बात है, उसने मुझे बताया मतलब कश्मीरी मुसलमान किन चीजों में लगा है, कुछ तावन पे इस्लाम उसने जैसी चीज अमीर कोशिश वन तुम मज गो लखपति, आज लखपति पा करोड़पति कल अरबपति बन। सिंपल लाइफ में अलग मजा है, शाइस्ता जिंदगी जियो, इज्जत की जिंदगी जियो, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं आपसे कहता हूं अगर हम गरीबी है ना, सर उठा के जिए। क्या जब कोई फंसता है इसमें तो बैंक में देखो उसका आशिर क्या होता है। सो सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं, प्लास्टिक अंडर को डिग्रेडेशन, इसमें डिग्रेडेशन नहीं होती है। जब इसमें डिग्रेडेशन नहीं होती है तब ये जमीन को बंजर बन जाता है। ठीक है, जमीन बंजर बन जाता है, ये काश्त के काबिल नहीं रहता, पेड़ पौधों के काबिल भी नहीं रहता। दूसरी चीज, प्लास्टिक जो आइटम हम लिटरिंग करते हैं, एक्सकर्शन जाते हैं, पिकनिक जाते हैं या सैर के लिए किसी जगह जाते हैं, हम उठाते हैं, जंक फूड जो आप खाते हैं उठाते हैं, डस्टबिन म्युनिसिपैलिटी रखे होते हैं। आजकल म्युनिसिपैलिटी ने एक अच्छा काम किया है, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, वो सेग्रीगेशन स्टार्ट्स एट होम। आज घर घर सेग्रीगेशन एट सोर्स करते हैं। तो आज आपको पता है, मुझे अगर खाने पीने की चीजें वो वेट में डालना है, जो ड्राई है कचरा वचरा वो ड्राई में डालना है। टम्बलर लगे हैं हर जगह, पिकनिक में स्पॉट पर भी ये टम्बलर लगे रहते हैं, सिलेंडर लगे रहते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो उस टम्बलर तक जाए। जिसको पता है मैं अंग्रेज हो रहा हूँ चकरा करें, वो नहीं पता ये मेरा ही माहौल है, इसमें मेरी माँ बहन का ही गुजारा करना है। इसलिए अगर आप कहीं खाओगे, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओगे डस्टबिन में लगाओगे, वहां की म्युनिसिपल अथॉरिटी, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी होगी, वहां की आरडीडी की अथॉरिटी जो भी होगी वो उसको उठाएगी। लेकिन हमारी तरफ से एक पहल होनी चाहिए, हम इसको डस्टबिन में लगाएं। दूसरी चीज, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, वो अभी जो बिना हमारा क्या रहा था, वो एब्नॉक्सियस वेस्ट होता है। उसमें सल्फर होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, उसमें बहुत सारी केमिकल ये सबस्टेंसेस होते हैं। ये केमिकल सबस्टेंसेस अल्टीमेटली बाहर जाते हैं। आपको आई चोटी पोरा यहाँ पर है, म्युनिसिपल अथॉरिटी से भी मैं शेयर करूं, वहां पर एक ईटीपी लगा है 10 KLD का, जो भी वेस्ट वहां से निकलता है तो वो उसमें ट्रीट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जेई साहब जो वहां पर है, उसने उसको रखा है ढांचा बनाकर, कभी उससे फंक्शन नहीं बना। कल हम गए, जब हम गए हमने वहां देखा, हमने नोटिस किया, हमने उसको कॉल किया, मैंने कहा अगर इस पर 40 लाख या 50 लाख गवर्नमेंट ने दिए, किस वजह से दिए?
اس انڈسٹریل ویسٹ کو ایفلنٹ جو وہاں سے آ رہا ہے انڈسٹری سے پانی اسے ایفلنٹ کرے. ایک ہوتا ہے سیویج, ایک ہوتا ہے ایفلنٹ. کوئی بتائے گا مجھے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سیویج اینڈ ایفلنٹ کیا ہوتا ہے؟ اور اٹھو بیٹا شاباش. ویری گڈ, تھینک یو تھینک یو. گھر سے جو فضلہ نکلتا ہے, گھر جو سے نکلتا ہے اسے سیوریج کہتے ہیں. اس کے لیے بہترین ہمارے پاس ہوتا ہے سیپٹک سوریج. گاؤں میں تو ہوتا ہے, شہروں میں بہت کم ہوتا ہے. اور انڈسٹری سے جو ویسٹ نکلتا ہے اسے ایفلنٹ کہتے ہیں. سو ایفلنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کو ٹریٹ کر کے پھر چھوڑے ندی نالوں میں, اس میں کوئی فرق نہیں, لیکن جب ٹریٹ ہو جائے تو یہ چیزیں انڈسٹری سے بھی جاتی ہیں, اس سے بھی واٹر پولوشن ہوتا ہے. اور لیٹرنگ کا آپ خیال کریں. الٹیمیٹلی لاسٹ پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لاسٹ پر ہمیں ایک کنکلوژن اگر نکالیں گے, ہم سب نے کہا اپنی اپنی بات, لاسٹ میں آپ کو ہمیں مینیج کرنا ہے, پلاسٹک کو مینیج کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے, یہ ہمارے لیے ہزارت بھی ہے. دونوں چیزیں ہارمفل افیکٹس بھی ہے اس کے, یوزفل افیکٹس بھی ہے اس کے. اس کو کیا کرنا ہے؟ میونسپلٹی کی طرف سے 3 آورس پر کام کرنا ہے. یہ 6 آورس پر آپ کر رہے ہیں, میں آپ کو بیسک بتاؤں 3 آورس پر کام کرنا ہے. ایک ہو گیا ریڈیوس, اس کو ریڈیوس کرنا ہے, کم سے کم اس کا استعمال کرنا ہے. دوسرا ہو گیا اس کو ری یوز کرنا ہے, اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس کو ری یوز کرو. تیسرا ہے ریسائکل. کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ریڈیوس. دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ ریڈیوس کی بات آتی ہے پہلے. ریڈیوس کیسے کریں گے؟ ریڈیوس ایسے کریں گے, آج تک ہم بازار سے لاتے تھے سامان خرید فروخت کرتے تھے, وہ پالیتھین کے بیگس میں لاتے ہیں. آج کے بیگ ہم ایکو فرینڈلی بیگ میں لاتے ہیں. ہاں, تھیلے میں لائیں گے, کپڑے کے بیگ میں لائیں گے, یا ایسے بیگ میں فیبرک میں لائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کریں. دوسرا ہے ری یوز.